زمانہ جاہلیت میں عرب میں ایک ایسی دیوی جس کی پوجا عام تھی اور پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر اس دیوی کی بت میں ایسا کیا تھا کہ لوگ اس کو پوجنے پر مجبور تھے، جس کا نام عزا تھا۔ عزا نامی دیوی صرف ایک بے جان مورت تھی یا کوئی مایاوی طاقت؟ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں زمانہ جاہلیت کے اس دیوی کی تاریخ اور انجام کو تفصیلات کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کریں۔ عرب قوم حضرت اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیم پر تھے، لیکن پھر شیطان نے انہیں کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب میں بہت سے بت تھے۔ تاریخ میں ہے کہ اس زمانے میں کعبہ میں 313 بت رکھے ہوئے تھے۔ عرب میں 3 بت بہت اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان کو وہ زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، منتیں مانگتے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان تینوں میں سب سے بلند مقام عزا کو حاصل تھا۔ روایت ہے کہ قدیم عربوں میں بنو شکیف ایک قبیلہ تھا جس میں ایک بہت نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ جب لوگ حج کرنے مکہ آتے تو لات لوگوں کی خاطر و خدمت کرتا اور ستو گھول کر پلایا کرتا۔ وہ بہت رحم دل اور نیک تھا، سب کی ضرورت پر مدد کیا کرتا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نہایت شریف لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں عرب میں مشہور تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ لڑکی لوگوں کو ایک ویران مقام سے ملی تھی جو طائف میں تھا، اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ جب یہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ جو کوئی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا۔ لہٰذا جب لات اور عزا کے چرچے عرب میں مشغول ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے، اور پھر سب نے مل کر دونوں کی شادی کر دی۔ پھر جب شادی کی پہلی رات دونوں کمرے میں گئے، اس کے بعد لوگوں کو آج تک کبھی نہ ملے۔ وہ دونوں لاپتہ ہو گئے۔ لات کے چاہنے والے کہنے لگے کہ دونوں امر ہو گئے، جبکہ عزا کے چاہنے والے کہتے ہیں کیونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کے لیے اسے بچا لیا گیا ہے۔ لہٰذا شیطان کو یہ موقع مل گیا کہ لوگوں کو شرک کی طرف گمراہ کرے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں لات اور عزا کی پرستش کی کوشش کرنے لگا۔ ان میں سردار عمر بن لہی نے لات اور عزا کے چاہنے والوں سے مل کر 2 بڑے بڑے بت بنا دیے اور لوگوں کو اس بت کی پوجا کے لیے بلانے لگا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ اس کے سامنے منتیں مانگنے لگے اور قربانیاں پیش کرتے، یہاں تک کہ پوجا پاٹ کرنے لگے۔ روایت ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جب یہ عزا سفید و سیاہ کی مالک ہے۔ دن رات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بت عرب کے اندر بہت مشہور تھے۔ لوگ بات بات پر ان دونوں بتوں کی قسمیں کھایا کرتے۔ ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن لات اور عزا کے نام پر خوب روپیہ پیسہ اکٹھا کیا کرتے۔ عزا کا یہ بت خراز نامی علاقے میں موجود تھا۔ وہاں لوگوں نے ایک مندر بھی بنا دیا۔ مندر کے پاس ایک جھاؤ نامی درخت تھا۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو بنجر جگہوں پر پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کی روح بستی تھی۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ اسی لیے جب بھی لوگ چڑھاوے کے لیے مندر میں آتے
تو اس درخت کی شیطانی طاقت بت میں داخل ہو جاتی اور بت بولنے لگتی اور شیطانی قوت سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیتے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں عقیدت بڑھتی گئی اور پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کے حکم سے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور پھر مکہ کے آس پاس موجود مندروں کو بھی توڑنے کا حکم دیا۔ روایت ہے کہ جب بت توڑے جا رہے تھے تو منات کے ایک بت کو مشرکین بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی طرف روانہ کر دیا اور وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا اور ایک مندر میں مستقل کر دیا جسے سومناتھ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے محمود غزنوی نے 450 سال بعد حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جب مکہ کے سارے بت توڑے جا چکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیربہ کو لات کے بت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے اس بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کی گئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا جو انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جرنیل تھا۔ غرض خالد بن ولید کو عزا کے مندر اور درخت کو ختم کرنے کا کام سونپا، لہذا جب خالد بن ولید اس درخت کے پاس پہنچ کر اسے کاٹنے کی نیت سے جیسے ہی آگے بڑھے تو اچانک ایک چڑیل ظاہر ہوئی جو ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی اور خوفناک آنکھوں سے خالد کو گھورنے لگی۔ اس پر مندر کے پجاری نے کہا، مار ڈالو اس شخص کو۔ غرض جیسے ہی عزا خالد کی طرف بڑھی، خالد نے اس چڑیل پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے بت کی بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور واپس روانہ ہوئے۔ جب خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عزا تھی۔ لہٰذا اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین کو ان ناپاک بتوں سے پوری طرح پاک کر دیا اور لات و عزا جیسی بتوں کو بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیا۔ دوستوں، قرآن اور سنت دونوں میں بت پرستی سے ممانعت اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ زمانہ قدیم میں بت پرستی عرب میں موجود تھی اور آج بھی دیگر ممالک میں ہو رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے بت پرستی جزیرہ عرب میں دوبارہ آئے گی اور اللہ تعالی ہم سب انسان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ابلیس کو بھی آزمائش کے لیے ہی زمین پر اتارا ہے۔ یہ ابلیس کی ہی کارکردگی تھی کہ انسان کو اللہ کی وحدانیت سے بھٹکا کر بت پرستی کی طرف لے گیا۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی شر سے بچائے اور اللہ و نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔